بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ٹاک ہے اس کا ٹائٹل ہے ہیومن نالج اینڈ ڈیوائن نالج، انسانی علم اور خدائی علم۔ اس پر مجھے کچھ کہنا ہے۔ دیکھیے، میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا نومبر 1959 میں، یعنی اب سے 40 سال پہلے۔ نومبر 1959، اس وقت بجنور میں ایک ملٹی ریلیجس کانفرنس ہوئی تھی، یعنی ہر مذہب کے لوگ بلائے گئے تھے وہاں پر۔ انہیں ایک ٹاپک دیا گیا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس ٹاپک پر بتائیں۔ وہ ٹاپک یہ تھا، گیان کا آغاز کس طرح ہوا۔ گیان یعنی نالج، معرفت، گیان کا آغاز کس طرح ہوا۔ اس کانفرنس کو آرگنائز کیا تھا آریہ سماج نے اپنی گولڈن جبلی کے موقع پر۔ تو مجھے بھی بلایا گیا تھا وہاں کہ اسلام کو لے کر میں اس سبجیکٹ پر کچھ کہوں، گیان کا آغاز کس طرح ہوا۔ تو اس وقت میں زبانی نہیں بولتا تھا، لکھ کر مقالہ پڑھتا تھا۔ تو میں نے ایک لکھا اور وہاں پڑھا، یہ چھپ چکا ہے ایک پمفلٹ کی صورت میں۔ اس کا نام ہے اسلام کا تعارف۔ تو اس وقت جو چیئر کر رہے تھے جو صاحب، وہ ایک ہندو وکیل تھے مراد آباد کے۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ irrelevant بولے، صرف میرے بارے میں کہا انہوں نے کہ انہوں نے ٹاپک پر اپنی بات کہی ہے۔ لیکن میں خود اس پر مطمئن نہیں تھا۔ میں خود یہ صحیح بات ہے کہ میں اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا تھا کہ گیان کا آغاز کس طرح ہوا۔ تو یہ میرے مائنڈ میں تب سے بیٹھا ہوا تھا، یعنی 40 سال پہلے سے، کہ اس ٹاپک جو دیا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، گیان کا آغاز کس طرح ہوا۔ ابھی حال میں مجھے یہ ڈسکوری ہوئی، 1-2 دن پہلے۔ وہ ڈسکوری ہوئی اینتھروپالوجی کے ایک بیان سے۔ اینتھروپالوجی آپ جانتے ہیں کہ انسان یا انسانی سوسائٹی جو ہے اس کے علم کا نام ہے۔ اس میں اس پر اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اس میں نے تو انہوں نے اس پر ایک رائے بنائی ہے، اگرچہ وہ رائے قیاسی ہے، یعنی گیس پر قائم ہے وہ، لیکن وہ مجھے اس میں ایک کلو مل گیا۔ کلو انہوں نے کہا کہ اسٹون ایج کے بارے میں بتاتے ہیں وہ، کہ جب دنیا میں اسٹون ایج تھا۔ دیکھیں، یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ اسٹون ایج کو ایولیوشن تھیوری سے ریلیٹ کرتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔
میں ایولیوشن تھیوری کو کمپلیٹلی بیس لیس سمجھتا ہوں. کوئی سائنٹیفک گراؤنڈ نہیں ہے ایولیوشن تھیوری کو ماننے کے لیے. وہ سارا کا سارا ایک گیس ورک ہے. تو اس کو تو میں نہیں مانتا. لیکن یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں, پرابیبلی اٹ واز ٹرو, میں کہہ سکتا ہوں. تو اسٹون ایج کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ گئے, ان میں ڈسپیوٹ ہو گیا, تو دونوں نے ایک دوسرے کو پتھر سے مارا. جب دونوں طرف سے پتھر چلے تو ایسا ہوا کہ بیچ میں دونوں پتھر ٹکرا گئے. جب ٹکرا گئے تو اس میں اسپارکنگ ہوئی, یعنی چنگاری نکلی. تو اسٹون ایج کے انسان کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی یہ. تو دونوں اپنا جھگڑا بھول گئے, اس پتھر کو لے کر پھر اسی کو کھیل کرنے لگے. ٹکراتے تھے اور اس میں سے اسپارکنگ ہوتی تھی, یعنی چنگاری نکلتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز دا بگننگ آف نالج. یعنی میں پرافٹ کی ہسٹری کو چھوڑ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. تو جب دو پتھر کے ٹکرانے سے اسپارکنگ ہوئی تو انسان نے پہلی بار یہ جانا دیر از سم تھنگ انویزبل بیانڈ دا ویزبل ورلڈ. دیر از سم تھنگ ان نون بیانڈ دی نون. تو پتھر کو وہ جانتے تھے, لیکن یہ پتہ نہیں تھا انہیں کہ پتھر کے ٹکرانے سے اسپارکنگ ہوتی ہے. دیٹ واز اے نیو تھنگ, دیٹ واز اے نیو ڈسکوری فار دی بوتھ. یہاں سے ایک انسانی سفر شروع ہوا, ایک انسانی سفر. اور یہ سفر چلتا رہا, ہزاروں سال تک چلتا رہا. ہر بار جب انسان نے کوئی نئی بات دریافت کی, کوئی نئی بات ڈسکور کی, تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد کچھ اور بھی ہے. ہر ڈسکوری نے ایک نئی ڈسکوری کا کلو دیا. ہر بار جب کوئی نئی بات جانی انسان نے, تو معلوم ہوا کہ اس کے بیان بھی کوئی بات ہے, اس کے بیان بھی کوئی بات ہے. یہ تھا سفر انسانی سوچ کا. ایوری ٹائم, ایوری ڈسکوری tells that there is something more to discover. انسانی زندگی میں آپ بار بار جانتے ہیں کہ لوگ ڈسکوری کرتے رہے, لیکن ایوری ڈسکوری tells us that there's something more to know, more to discover. یہ سلسلہ چلتا رہا. میں چند ایک ریفرنس دوں گا ہسٹری کا, کیونکہ ہسٹری آف تھاٹ جو ہے وہ سب سے کم ریکارڈ ہوئی ہے. دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ کنگس کی ہسٹری, جنرلس کی ہسٹری, وار کی ہسٹری بہت زیادہ ریکارڈ ہوئی ہے, لیکن ہسٹری آف تھاٹ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوئی. بہت کم چیزیں ہم کو پتہ ہیں. اس وجہ سے ہم اس کا پورا چین نہیں بنا سکتے, اس کا پورا چین نہیں بنا سکتے ہم. بہرحال چند ایک باتیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں وہ میں عرض کروں گا. جیسے اب سے 4000 سال پہلے پرافٹ ابراہیم عراق میں آئے, تو ان کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہی وہ چیز کو تم خدا کہتے ہو. کہ وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں سمجھ سکتا.
پھر چاند کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بہت بڑا ہے، چاند شاید خدا ہو. تو پھر جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ چاند خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے تو یہ ہوا کہ شاید یہ خدا ہو. پھر وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مان سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیانڈ اسٹارس، بیانڈ مون، بیانڈ سون دیر آر سم تھنگ مور ٹو ڈسکور. ہم دیکھتے ہیں ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو تو وہ حد نہیں ہے، اس کے بیانڈ میں کوئی چیز ہے اور اس کو ہمیں جاننا ہے. اس سلسلے کا ایک بہت ہی ویل نون اسٹوری وہ ہے جو آرکیمیڈیز کی ہے. آرکیمیڈیز جو ہے وہ 3rd سینچری BC میں یونان میں پیدا ہوا. 3rd سینچری BC یعنی مسیح سے 300 سال قبل. تو اس کے سامنے ایک چیلنج آیا کہ پانی پر ناؤ کیوں تیرتی ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو وہ اس میں سوچ میں تھا کہ کیسے ایسا ہوتا ہے. تو ایک دن وہ پانی میں نہا رہا تھا، ٹب میں نہا رہا تھا. اچانک اس کو ایک ایکسپیرئنس ہوا، اس کو ڈسکوری ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں سائنس آف ہائیڈروسٹیٹکس. سائنس آف ہائیڈروسٹیٹکس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آبجیکٹ کو آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو جتنے پانی کو وہ ڈسپلیس کرتا ہے وہ آبجیکٹ، اسی کے ایکول وہاں پر اپورڈ پریشر پیدا ہوتا ہے. یہ اپورڈ پریشر جو ہے وہ ناؤ کو چلاتا رہتا ہے پانی کے اوپر. جب اس کو یہ چیز ڈسکور ہوئی تو وہ گریک لینگویج بولتا تھا تو اس میں اس نے کہا یوریکا، EUREKA، یوریکا کہتا ہوا بھاگا. یعنی آئی ڈسکورڈ، میں نے پا لیا. تو ہسٹری آف تھاٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویل نون قصہ ہے کہ کیسے انسان نے نون کے آگے ان نون کو جانا. اگرچہ ان نون کے آگے ایک نون کو جانا، لیکن اس نون کے آگے پھر اور بھی بہت سارے لیئرس تھے ان نون کے. ایسے ہی دیکھیے اسٹیم پاور کو لیجیے. مشہور ہے کہ پانی ہانڈی پک رہی تھی، اس پر ڈھکن لگا ہوا تھا، تو وہ جب ابال ہوا تو ڈھکن اٹھ گیا. یہ ایک فنامنا تھا نیچر کا. اس پر سوچنا شروع کیا لوگوں نے. آخر میں اسٹیم پاور دریافت ہوا. یعنی پانی جو ہے جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کے مالیکول ڈس انٹیگریٹ ہوتے رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں مالیکول کے انتشار سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طاقت نکلتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیم پاور. اس اسٹیم پاور کو میکینیکل پاور جب بنایا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ انجن تیار ہو گیا، انجن چلنے لگے. یہ ایک ڈسکوری تھی. اس طرح سے ڈسکوری چلتی رہی. ہمیشہ انسان نے ایک چیز ڈسکور کی تو معلوم ہوا کہ اس کے آگے کچھ اور ہے. پھر آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں ریفرنس دے سکتا ہوں گلیلیو کا. 1608 میں یعنی 1608 میں اس نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا آسمان کو تو ایک نئی دنیا ڈسکور ہوئی. نئی دنیا، اسٹارس کے بارے میں، پلینٹ کے بارے میں، گلیکسی کے بارے میں، سولر سسٹم کے بارے میں. لیکن میکرو ورلڈ میں یہ انسان کا مشاہدہ تھا، میکرو ورلڈ میں. لیکن
بات کو معلوم ہوا کہ ٹیلیسکوپ جہاں تک دکھاتا ہے ہم کو وہ حد نہیں ہے, اس کے آگے بھی ایک دنیا ہے. ایسے ہی انسان نے مائکروسکوپ بنایا. مائکروسکوپ 1830 میں 1830 میں پہلی بار مائکروسکوپ جو ہے استعمال کیا گیا, یعنی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دیکھنا. ٹیلیسکوپ دور کی چیزوں کو دکھاتی تھی, اب مائکروسکوپ نے مائکرو ورلڈ میں آپ کے مشاہدوں کو بہت دور تک بڑھایا, لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ آخری حد نہیں تھی. جب بات کو رادر فورڈ, آئنسٹین وغیرہ نے دریافت کیا, جب ایٹم ٹوٹ گیا اور الیکٹران کی دریافت ہوئی, تو معلوم ہوا کہ اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے جس کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھ نہیں سکتے. تو جب بھی انسان نے کوئی چیز ڈسکور کی تو معلوم ہوا کہ اس کے بیان بھی کچھ اور چیزیں ہیں جس کو ہمیں ڈسکور کرنا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس کے بعد جب آخری جو آج جو اسٹیج یعنی ہیومن نالج جہاں پہنچا ہے آج, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہنچا ہے پرابیبلٹی تک. یعنی آج انسان یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نہ تو دیکھ سکتے ٹیلیسکوپ سے, نہ ہم دیکھ سکتے مائکروسکوپ سے. اس کو ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے اس کی پرابیبلٹی کو جان سکتے ہیں, پرابیبلٹی کو کہ شاید ایسا ہو. تو آخری حد جہاں پہنچا ہے انسان وہ یہ ہے کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے وہ کچھ چیزوں کی پرابیبلٹی کو جان سکے. لیکن فائنل نالج ابھی بھی نہیں, فائنل نالج کا بھی پتہ نہیں انسان کو. انسانی علم ہزاروں سال سفر کرنے کے بعد بھی جہاں پہنچا ہے وہ صرف پرابیبلٹی ہے. اس کے آگے کیا کچھ ہے ہمارے پاس کوئی سادھن نہیں ہے اس کو ہم جان سکیں. اب یہاں میں کہوں گا کہ انسان کے سامنے ایک کلیم ہے, پرافٹ کا کلیم, کہ فائنل نالج میرے پاس ہے. جہاں تک تمہاری نالج نہیں پہنچ پا رہی ہے وہ میرے پاس ہے, پرافٹ کا کلیم. اب یہاں پر ہمیں اس کے کلیم کو ایگزامن کرنا ہے, کیونکہ انسان کا جو سفر تھا, جو انسان کی جرنی تھی, وہ تو اب بلائنڈ ایلی میں پہنچ گئی. پرابیبلٹی کے آگے اسے کوئی اور چیز قابل دریافت نہیں رہی. تو اب کوئی آپشن نہیں انسان کے سوا, اس کے سوا کہ وہ پیغمبر کے کلیم کو ایگزامن کرے کہ کیا وہ صحیح ہے. اب میں اس پہلو سے کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیے, پرافٹ آف اسلام آپ جانتے ہیں کہ 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں مکہ میں خدا نے ان کو پیغمبر بنایا, اور 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. تو کیسے شروع کیا انہوں نے اپنے اعلان کو؟ یہ 610 کا واقعہ ہے, یہ 610 کا واقعہ ہے. یہ مکہ کے باہر, مکہ کے آؤٹ اسکرٹ میں ایک پہاڑی تھی. دیکھیے, ایک ہوتا بہت اونچا پہاڑ, وہ نہیں, پہاڑی جس کو آپ ٹیلا بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ اس پر چڑھے, اس پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا, آواز دیا, وا صباحا وا صباحا. دیکھیے, وہاں ایک طریقہ تھا ایسا کہ یہ تھا ٹرائبل ایج. ٹرائبل ایج میں کوئی آرگنائز اسٹیٹ نہیں ہوا کرتی تھی. ہر قبیلہ کا اپنا الگ ایک سسٹم تھا, ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا رائول رہتا تھا. تو ٹرائبل ایج کا زمانہ تھا, بہت سے ٹرائب تھے عرب میں, اور کوئی وہاں پر اسٹیٹ نہیں تھی پورے عرب کی. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب پر کچھ نہ کچھ اٹیک کر دیتا تھا, زیادہ تر لوٹ مار کرتے تھے لوگ. تو ایک طریقہ وہاں تھا کہ اگر ایک آدمی چل رہا ہے کہیں, اسے دیکھا کہ کوئی اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے ہمارے قبیلے پر, تو وہ ٹیلے پر چڑھتا تھا اور بولتا تھا, وہ یا صباحا وا صباحا وا صباحا.
تو لوگ اکٹھا ہوتے تھے اس کی بات سننے کے لیے. تو بتاتا تھا کہ دیکھو میں نے دیکھا ہے کہ آ رہی ہے ایک آرمی تو پر اٹیک کرنے کے لیے. ایک طریقہ تھا وہاں پر. اس کو کہتے تھے نذیر اوریاں. نذیر اوریاں کا مطلب ہوتا ہے برہنہ وارننگ دینے والا, نیکڈ وارننگ دینے والا, نذیر اوریاں. تو آپ نے کہا کہ انا نذیر الاوریان, انا نذیر الاوریان. اس ٹریڈیشن کو استعمال کرتے آپ نے کہا کہ میں نیکڈ وارننگ دینے والا ہوں. تو پھر آپ نے جب لوگ اکٹھا ہو گئے مکہ کے لوگ, تو آپ نے کہا اب آپ اس پر ہیں, راک پر ہیں, ادھر وہ لوگ ہیں, ادھر کا حصہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ان لوگوں کو, اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو وہاں سے آپ کہتے ہیں آپ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس راک کے پیچھے ایک لشکر ہے, ایک قبیلے کی آرمی ہے, وہ آ رہی ہے مکہ پر اٹیک کرنے کے لیے, تو تم مانو گے میری بات؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, اس لیے کہ آپ وہاں سے ادھر دیکھ پا رہے ہیں, ہم تو دیکھ نہیں پا رہے, ہم تو ادھر ہیں. تو پہلے آپ نے اپنی پوزیشن کو اسٹیبلش کیا, جس کو ایک اور حدیث میں آپ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. ایک اور حدیث میں آپ نے یہ کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اسی کا ایک سمپل ڈیمونسٹریشن دیا آپ نے, سمپل ڈیمونسٹریشن کہ دیکھو میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جہاں سے میں دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں, تم وہاں ہو جہاں تم صرف ایک طرف دیکھ پاتے ہو. تو انسان جو ہے کچھ لمیٹیشنس کی وجہ سے اس کو صرف لمیٹڈ نالج ملتی ہے, ساری بات نہیں جان پاتا آدمی, کچھ جانتا ہے, کچھ سے انویئر رہتا ہے وہ. اس کو آپ نے ایک سمپل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اسٹیبلش کیا. اس کے بعد آپ نے اپنا میسیج دیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا تھا ایز اے پرافٹ. تو اس کی ایک لمبی ایک قصہ ہے جو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی جرنی جو ہے وہ شروع ہوئی اس وقت سے جب کہ دو پتھر کے ٹکرانے سے اسپارکنگ ہوئی. تو وہاں پر انسان کو ایک کیوریاسٹی ہوئی کہ دیر از سم تھنگ مور ادر دین دس, پتھر کے سوا بھی کچھ ہے, تو وہ چنگاری ہے. اس سے ایک جرنی چلتے چلتے وہاں تک پہنچی کہ آخری چیز جہاں ہے کہ ہم صرف پرابیبلٹی تک پہنچ پائے. ہم نے ٹیلیسکوپ بنایا, مائکروسکوپ بنایا, اور بہت کچھ کیا, لیکن آخر میں ہم صرف یہاں تک پہنچ پائے کہ ہمارے میتھمیٹیکل کیلکولیشنس ہم کو صرف پرابیبلٹی تک پہنچا سکتے ہیں, اس کے آگے کچھ نہیں, سرٹینٹی تک نہیں. جب انسان نے مائکروسکوپ بنایا یا ٹیلیسکوپ بنایا تو وہ سمجھتا تھا کہ ہم سرٹینٹی تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب کوئی یہ کلیم نہیں کرتا کہ ہم سرٹینٹی تک پہنچ سکتے ہیں. اب صرف یہی ہے کہ ہم پرابیبلٹی سے آگے ہم نہیں آ سکتے, اس کے بیان کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک اور بہت چیز اسٹیبلش کی ہے سائنس نے, وہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے سے. وہ یہ ہے کہ اسپیس اینڈ ٹائم کے فریم میں ہم سوچ پاتے ہیں. انسان جو ہے اس کا جو فریم ورک ہے وہ صرف اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر سوچ پاتا ہے, اس کے بیان نہیں. ساری نالج ہمارے جو ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے فریم ورک میں ہے. تو اسپیس اینڈ ٹائم کے بیان کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. اس لیے ہماری ساری نالج ریلیٹیو ہے, ریئل نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے بیان نہ دیکھ سکیں تو سب کچھ ریلیٹیو بن گیا, وہ ریئل نہیں بنا. یہ سائنس نے ہمیں دی ہے ایک کلو گیا کہ اسپیس اینڈ ٹائم کے بیان دیکھنے کی بھی کوئی آنکھ ہو سکتی ہے, اسپیس اینڈ ٹائم کے بیان دیکھنے کی بھی کوئی نالج ہو سکتی ہے, اسپیس اینڈ ٹائم کے بیان دیکھنے کا کوئی سورس ہو سکتا ہے, سورس.
اب یہاں پر پرافٹ کلیم کر رہا ہے کہ میں وہ سورس ہوں، میں تم کو اسپیس اینڈ ٹائم کے بیان بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اس کو ایگزامن کرے، اس کو ایگزامن کرے، پرافٹ کے اس کلیم کو ایگزامن کرے. یہ آپ جانتے ہیں کہ طریقہ ہے. اگر کوئی ہمیں کہے کہ رائٹرس آ گئے ہیں ادھر، ایک گروپ رائٹرس کا گروپ رائٹ کرنے میں تلا ہوا ہے، تو ہم دوڑ کے دیکھیں گے بھائی جو کہہ رہا ہے صحیح کہ غلط ہے. تو ہر کلیم کو ہم ایگزامن کرتے ہیں. تو پرافٹ کے اس کلیم کو ہم ایگزامن کرنا چاہیے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرافٹ کی جو ویراسٹی ہے، اس کی جو حقانیت ہے، اس کو جاننے کے لیے وہ خود ایک کرائیٹیرین دے رہا ہے، خود. کیونکہ جو کتاب پیش کی ہے پرافٹ نے، قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن اگر خدا کے سوا کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ انکنسسٹنسی ہوتی. یہ قرآن جو ہے، جس کو پرافٹ یہ کہہ کر پیش کر رہے ہیں کہ وہ خدا کی ریویلیشن ہے، تو خود اس میں ایک کرائیٹیرین دیا جا رہا ہے جس پہ آپ جج کر سکیں کہ اگر یہ قرآن خدا کے سوا کسی اور انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں انکنسسٹنسی ضرور ہوتی. اس کے معنی کیا ہے کہ قرآن میں انکنسسٹنسی نہیں. یہ میں بہت دنوں سے اس بات پر سوچتا تھا، ابھی حال میں مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ بہت بڑا کلیم ہے، بہت بڑا ایویڈنس ہے یہ. کیونکہ میں جتنی کتابیں پڑھتا ہوں، بے شمار کتابیں پڑھی میں نے، سب کتابوں میں کنٹراڈکشن ہوتا ہے، سب کتابوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. کوئی ایک کتاب بھی میں نے نہیں پائی اب تک جس میں صحیح معنوں میں کلیئرٹی کے ساتھ بات کہی گئی ہو. دیکھیے، میں دو اس کو الگ کر رہا ہوں، دو نالج کو. ایک ہے کسی چیز کا ڈسکرپشن دینا، ایک ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرنا. دونوں میں فرق ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ ہم اس وقت نظام الدین ویسٹ میں ہیں اور اس کے سی بلاک میں ہیں اور اس کے 1 نمبر ویسٹ مارکیٹ میں ہیں، تو دیٹ از اے ڈسکرپشن. ایک صورت واقعہ کا توضیح، ڈسکرپشن. تو وہ کتابیں جو ڈسکرپشن کے طور پر لکھی گئی ہیں، اس میں تو صحیح نالج ہے. مثلا جاگرفی، مثلا جیولوجی، تو اس میں ڈسکرپشن ہوتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کسی چیز کو ڈسکرپشن دیا ہے، توضیح دی ہے اس کی، تو وہ تو صحیح کہہ پاتے ہیں، صحیح بات کہہ پاتے ہیں. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں انٹرپریشن دینا، ایکسپلین کرنا، وہ سب کے سب ون ٹو آل پوری ہسٹری میں غلطیاں کی ہیں انہوں نے. میں پورے اپنے علم کے بیس پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت پڑھا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ڈسکرپشن دینے کے لیے آپ کو صرف جانکاری کافی ہے، آبجیکٹو انفارمیشن کافی ہے. جیسے 2 اور 2 4، اس میں کیا ہے؟ 2 چیز یہاں ہے، 2 چیز یہاں ہے. تو آپ نہایت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 + 2 = 4. یہ ڈسکرپشن. 2 + 2 = 4. دا ڈسکرپشن. تو ڈسکرپشن جو ہے وہ تو ضرور انسان دے پاتا ہے، ٹھیک. لیکن جب انسان چاہتا ہے ایکسپلین کرنا، انٹرپریشن دینا، تو ہمیشہ غلطی کرتا ہے. اس پر میں نے بہت سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کسی بھی دن کا ڈیلی پیپر دیکھ لیجیے، بڑے جو میجر ڈیلی نکلتے ہیں،
ہر ڈیلی میں آرٹیکل ہوا کرتا ہے. کسی بھی آرٹیکل کو مجھے بتائیے آپ جس میں کوئی انٹرپریشن دیا گیا ہو, میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا کنٹراڈکشنس ہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیے یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی, واٹ از دا ریزن بہائنڈ دس. انٹرپریشن جب دینا چاہتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے, یہ بات مجھے کلیئر ہوئی. میں ابھی گیا تھا, یہاں پر بک فیئر لگی تھی دلی میں, انٹرنیشنل بک فیئر. تو فروری کی 9 تاریخ کو میں وہاں گیا تو بہت بڑا وہاں پر پرگتی میدان تھا. اس میں ہزاروں ہزار اسٹال لگے ہوئے تھے ڈفرینٹ سبجیکٹ پر. یعنی کتابوں کا ایک جنگل تھا وہ. تو میں نے سوچا کہ یہ جو بکس جو ہیں, ہر بک کہہ رہی ہے کہ میں سچائی بتا رہا ہوں تم کو. ہر بک کوئی انٹرپریشن دے رہی ہے, ہر بک کوئی ایکسپلین کر رہی ہے کسی چیز کو. لیکن پڑھیے تو سب کا سب کنٹراڈکشن سے بھرا ہوا ہوگا, کسی میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی. تو ایک جنگل ہے, اس میں ہم جی رہے ہیں. اس جنگل کو صحیح بات دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آرٹ آف سارٹنگ آؤٹ معلوم ہو. چیزوں کو سارٹ کرنے کا آرٹ آف سارٹنگ آؤٹ بہت ہی مشکل آرٹ ہے, موسٹ ڈفیکلٹ آرٹ ہے سارٹ آؤٹ کرنا. یعنی تھاٹ کے جنگل میں سارٹ آؤٹ کرنا از اے موسٹ ڈفیکلٹ ٹاسک. تو آپ کو جاننا پڑے گا آرٹ آف سارٹنگ آؤٹ. یہ کب جان پائیں گے آپ؟ اس سے بہت سی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کو دیکھیے ریلیونس اور ارریلیونس کے ڈفرینس کو جاننا ہوگا. یہ جو کتابوں میں جو یہ رہتا ہے سب کلیئرٹی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ یہ لوگ ریلیونس کو ارریلیونس الگ نہیں کر پاتے, وہ ریئل کو ریلیٹیو سے الگ نہیں کر پاتے. وہ نہیں جان پاتے کہ رانگ اینگل کیا ہے دیکھنے کا اور رائٹ اینگل کیا ہے دیکھنے کا. اس کے ڈفرینسز نہیں پتہ ان کو. تو صحیح میں غلط, غلط میں صحیح ملا لیتے. جس کتاب کو میں پڑھتا ہوں صحیح میں غلط, غلط میں صحیح, صحیح میں غلط, غلط میں صحیح. کیوں؟ اسی لیے کہ ریلیونٹ میں ارریلیونٹ کو ملائے ہوئے ہیں, ریئل میں ریلیٹیو کو ملائے ہوئے ہیں. کچھ باتیں رائٹ اینگل سے دیکھ پاتے ہیں, کچھ رانگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو علم ہے یہ صرف پرافٹ کے پاس ہوتا ہے. میں نے بائبل میں پڑھا, بائبل میں بہت ہی ایک ریلیونٹ ریفرنس ہے ڈیٹرانومی میں چیپٹر ہے. اس میں پرافٹ کا پریڈکشن ہے. ایک پرافٹ آئے گا, خدا ایک پرافٹ بھیجے گا. تو اس کے بارے میں ہے وہاں پر کہ میں اپنا کلام اس کے منہ پہ ڈالوں گا. I will put my words in his mouth. یہ اس میں بائبل کے چیپٹر ڈیٹرانومی میں دیکھ سکتے ہیں آپ. تو اس پرافٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں ایک پرافٹ بھیجوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ پہ ڈالوں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ I will put my words in his mouth. اس سے میں نے سمجھا کہ جب تک خدا کا انسپریشن نہ ہو آپ کے پاس, خدا ریویل نہ کرے نالج آپ کے اوپر, تب تک آپ آرٹ آف سارٹنگ آؤٹ جان ہی نہیں سکتے. امپاسبل ہے انسان کے لیے, کیونکہ جنگل آف تھاٹ میں آپ جیتے ہیں. یعنی اتنے زیادہ باتیں ہیں. ہر آدمی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, ہر آدمی ایک فلسفی پیش کر رہا ہے, ہر آدمی ایک آئیڈیالوجی پیش کر رہا ہے, ہر آدمی اپنا ایک ایکسپلینیشن دے رہا ہے. تو پوری ہسٹری جو ہے جنگل آف تھاٹ بنی ہوئی ہے. پوری جو ہسٹری ہے وہ جنگل آف تھاٹ بنی ہوئی, اس میں آپ جیتے ہیں. تو آرٹ آف سارٹنگ آؤٹ جو ہے وہ جاننا پڑتا ہے آپ کو. یہ پرافٹ کو ملتا ہے خدا کی طرف سے کہ وہ ریلیونس کو ارریلیونس الگ کر سکتا ہے, وہ ریئل کو ریلیٹیو سے الگ کر پاتا ہے,
وہ چیزوں کو رانگ اینگل سے نہ دیکھ کر کے رائٹ اینگل سے دیکھتا ہے، تب وہ کہہ پاتا ہے چیزوں کو بہت ہی کلیئر انداز میں. یہ کسی کو حاصل نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ صرف ایک ہی کتاب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کنٹراڈکشن نہیں، جس میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ بات کہی گئی ہے. صرف اور کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں ہے. میں پورے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈسکرپشن جنہوں نے دیا وہ میں چھوڑتا ہوں، ان کو وہ الگ کیس ہے ان کا، لیکن جنہوں نے ایکسپلین کیا ہے، انٹرپریشن دیا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کلیئرٹی کے ساتھ بات کہہ پایا ہو، جس میں کوئی انکنسسٹنسی نہ ہو، جس میں کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو. یہ کس بات کا پروف ہے؟ اس بات کا پروف ہے کہ وہ انسان جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، اس کے منہ میں خدا نے اپنا ورڈ ڈالا تھا. جو کہا بائبل جو کہا گیا تھا، آئی ول پٹ مائی ورڈس ان ہز ماؤتھ. تو خدا کی طرف سے اس کو گیان دیا گیا، تب وہ فائنل ورڈ کہہ سکا. یعنی انسان کی جرنی ہے وہ آ کے رکی ہوئی ہے. اب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو ایگزامن کیجئے تو معلوم ہو کہ یہی وہ انسان ہے جو فائنل ورڈ دے رہا ہے. ابھی تک ہم فائنل ورڈ تک نہیں پہنچے تھے، ہماری نالج ادھوری تھی. تو چونکہ وہ ایک ہی ایسی کتاب ہے زمین کے نیچے جس میں کنٹراڈکشن نہیں، جس میں کلیئرٹی کے ساتھ بات کہی گئی ہے، جس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں. اگر کسی کے نزدیک میرا یہ بات صحیح نہیں ہو تو وہ مجھے کوئی کتاب بتائے، کوئی بھی کتاب XYZ بتائیے آپ، لیکن ڈسکرپشن والی کتاب نہیں. وہ کتاب جس میں انٹرپریشن دیا گیا ہو، وہ کتاب. کوئی ایک بھی کتاب وداؤٹ اینی ایکسیپشن آپ مجھے بتائیے، پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے کہ کس طرح اس میں کنٹراڈکشن ہے، کس طرح اس میں انکنسسٹنسی ہے، اور کس طرح اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. تو کتابوں کے جنگل میں ایک ہی کتاب ہے. وہ اس لیے کتاب ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ کتاب اتاری جائے گی تو وہ انسان ہوگا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. I will put my words in his mouth. اس لیے وہ ایکسیپشن بن گیا. وہ پرافٹ جو ہے پوری ہسٹری میں ایک ایکسیپشن بن گیا. اب میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. دیکھیے، جو فلاسفرس ہیں، جو تھنکرس ہیں، جو لیڈرس ہیں، ان کو میں نے پڑھا ہے خدا کے فضل سے. میں کہہ سکتا ہوں کہ سارے فلاسفرس، سارے تھنکرس، سارے لیڈرس ایک ہی آبسیشن میں تھے، ایک سنگل آبسیشن. وہ کیا؟ آئیڈیل اسٹیٹ بنانا، آئیڈیل سوسائٹی بنانا، آئیڈیل سماج بنانا. سب کے سب، ون ٹو آل. یعنی گریک پیریڈ میں دیکھیے، سوکریٹس تھا، پلیٹو تھا، ارسطاٹل تھا، وہ اسی آبسیشن میں جیتے تھے وہ لوگ. پھر دیکھیے بعد کے زمانے میں کارل مارکس تھا، برٹرانڈ رسل تھا، ہمارے مہاتما گاندھی تھے. اسی آبسیشن میں جیتے تھے وہ سب کے سب. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس زمین پر آئیڈیل سوسائٹی بنا سکتے ہیں، آئیڈیل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. یہ پوری ہسٹری جہاں سے وہاں تک جو ہے 5000 سال کی جو نون ہسٹری ہے، ہر ایک کسی آبسیشن میں جیتا رہا. پرافٹ نے پہلی بار بتایا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے. کیسے بناؤ گے تم؟ کیوں؟ اس دنیا کو خدا نے بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے، اور ٹیسٹ کے لیے لوگوں کو فریڈم دیا ہے. جب فریڈم دیا ہے تو وہ مس یوز کرے گا فریڈم. ایک انسان نے اگر مس یوز کیا فریڈم کو تو سارا جپرڈائز ہو جائے گا. سوکریٹس کو آپ جانتے ہیں کہ پوائزن دیا گیا، اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ پوائزن کو منہ میں ڈالے، وہ مر گیا پوائزن لے کر کے. وہ مہاتما گاندھی کو جانتے ہیں آپ کہ ان کو گولی ماری گئی. اسی نیشن نے گولی ماری جس نیشن کو سمجھتے تھے کہ میں آئیڈیل نیشن بنانے جا رہا ہوں.
تو پروفٹ نے بتایا کہ خدا نے جب اس دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے، اور جب انسان کو دی ہے آزادی، آزادی کے معنی کیا ہے؟ اس بات کی آزادی کو وہ مس یوز بھی کر سکتا ہے. تو کس کے پاس یہ پاور ہے کہ انسان کو روکے مس یوز کرنے سے؟ جب آپ روک نہیں سکتے تو آپ آئیڈیل سوسائٹی بھی نہیں بنا سکتے آپ. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ مال ٹیسٹ ہے، اولاد ٹیسٹ ہے، یہاں تک کہ پولیٹیکل پاور بھی ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ پیپرس ہیں. یہ آئیڈیل ورلڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو روک سکیں جو مس یوز کر کے بات کو بگاڑ دیتے ہیں. تو آپ کیسے روکیں گے؟ کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ کیسے آپ روک سکتے ہیں کوئی آدمی اندرا گاندھی گولی نہ مارے، راجیو گاندھی کو نہ مارے، مہاتما گاندھی گولی نہ مارے؟ ابھی آج پاکستان میں بم بلاسٹ ہوئے ہیں، کل آج میں نے پیپر میں دیکھا، تقریباً 50 آدمی مر گئے اور 150 زیادہ زخمی ہو گئے. دونوں مرنے والے مسلمان اور مارنے والے مسلمان. تو جب تک آپ روک نہ سکیں ان کو مس یوز کرنے سے، تو آپ کیسے آئیڈیل سماج بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے آپ بتائیے؟ پاکستان بنا تھا آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کے لیے، انڈیا بنا تھا آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کے لیے. نہ یہاں آئیڈیل سماج بنانا، نہ وہاں آئیڈیل سماج بنانا، نہ کبھی دنیا میں بنا. آپ جانتے ہیں کہ پلیٹو نے بڑی محنت سے الیگزینڈر کو تیار کیا تھا، جو کہ اس وقت پرنس تھا گریس میں، اور سمجھتا تھا کہ یہ فلاسفر کنگ بنے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن جب بڑا ہوا تو جانتے ہیں کیا کیا اس نے ایکسپلائٹر کنگ بن گیا وہ، اور دنیا کو فتح کرنا اس کا ٹارگٹ ہو گیا. اور چلا فتح کرتے 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 انڈیا تک آ گیا تھا. پھر یہاں سے لوٹا وہ عراق میں پہنچ کر کے اس نے اس کا انجام کیا ہوا؟ صرف 33 ایئرس میں مر گیا وہ. کیسے؟ اس نے فتح کی خوشی منائی، رات بھر کھاتا پیتا رہا، شراب پیتا رہا، یعنی اوور ایٹنگ کر دی، اوور ڈرنکنگ، اوور ایٹنگ. اسے بیمار ہو کے مر گیا. یہ انسان کا حال کہ اس نے فتح کی، ملکوں کو فتح کیا تو اس کو آ گیا آروگینس، اپنی بڑائی کا احساس اس کو آ گیا، اور اس نے جشن منایا تو خوب کھا رہا ہے، خوب شرابیں پی رہا ہے. تو اوور ایٹنگ اور اوور ڈرنکنگ کی وجہ سے بیمار پڑا اور مر گیا صرف 33 ایئرس میں. کیسے بنائیں گے آپ آئیڈیل سماج؟ کیسے بنائیں گے آپ آئیڈیل اسٹیٹ؟ کیونکہ جب خدا نے دی ہے یہاں پر آزادی، آپ ابالش نہیں کر سکتے آزادی کو. وہ کون ہے جو ابالش کرے آزادی کو؟ Who has the power to abolish this freedom؟ تو جب تک یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی آزادی کو مس یوز کر سکتا ہے، تب تک آپ آئیڈیل سماج نہیں بنا سکتے. کیونکہ ایک انسان ساری باتوں کو جپٹائز کر دیتا ہے. ایک انسان اندرا گاندھی کو مار سکتا ہے، ایک انسان مہاتما گاندھی کو مار سکتا ہے. پوری ہسٹری میں یہ سب اس سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو پرافٹ نے کیا کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ دنیا میں انسان کو ڈفیکلٹیز میں جینا پڑے گا، ڈفیکلٹیز میں، کمفرٹ میں نہیں. کیسی عجیب بات ہے. کیونکہ ٹیسٹ کے لیے تو آپ پرابلم رہیں گے. پرابلم فری اگر ہو ہمارا سماج تو وہاں ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا؟ پرابلم ہے تو چیلنج ہے، پرابلم ہے تو ٹیسٹ ہے، پرابلم ہے تو ڈفیکلٹیز ہے، پرابلم ہے تو مس یوز آف فریڈم ہے. سب ٹیسٹ کی وجہ سے. تو بہرحال یہ بات ساری ہسٹری میں لوگ بے خبر رہے اس سے کہ اس دنیا میں آئیڈیل کا ناٹ بی اچیو کی دنیا ہے یہ. پھر آپ دیکھیے قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
سن لو کہ خدا کی یاد ہی سے آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس پر میں غور کرتا تو میری سمجھ میں بات آئی کہ اس میں بہت بڑی بات بتائی گئی ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگوں کو سامان مل رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, لیکن جی رہے ہیں اسٹریس میں, جی رہے ہیں ٹینشن میں. کیوں؟ اس کا راز میری سمجھ میں آیا کہ جو ورلڈلی فلاسفی ہے, جو سیکولر فلاسفی ہے, وہ آپ کو نعمتوں کے بارے میں بتاتی ہے, منعم کے بارے میں نہیں بتاتی. رائٹ ناؤ رائٹ ہیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ دیکھو اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن وہ دینے والا کون ہے اس کے بارے میں وہ بتاتی نہیں وہ. تو آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں, سارے انسان بلیسنگ کو حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن گیور کو بھولے ہوئے. اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ سارے لوگوں کی جو نیچر ہے وہ ان ایڈریس پڑی رہتی ہے, ان ایڈریس, کیونکہ نیچر چاہتی ہے کہ اکنالج کرے. میں نے ایک قصہ بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو کہ یہاں پر جب سنجے گاندھی کا جب دبدبہ تھا تو ایک مسلمان تھے ہمارے اعظم گڑھ کے ایریا کے گاؤں کے رہنے والے, سنجے گاندھی نے ان کو وہ بنوا دیا, راجیہ سبھا ممبر بنا دیا. اب ان کے پاس شاندار گھر ہو گیا, کار ہو گئی, یہ ہوگا وہ ہو گیا, گاؤں کے رہنے والے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ آئے یہاں پر, ان سے پہلے کی ملاقات تھی, تو وہ گئے ان سے ملنے کے لیے. تو جب مل کر آئے تو مجھ سے کہا انہوں نے کہ وہاں پر میں ایک عجیب تجربہ ہوا. وہ بار بار کہتے تھے اپنے گھر کو دیکھ کر, اپنے کار کو دیکھ کر, اپنے وہ جو سامان تھا اس کو دیکھ کر, یہ سب سنجے بابو کی دین ہے, یہ سب سنجے بابو کی دین ہے. دیکھیے انسان کا نیچر چلانا چاہتا ہے اکنالج کرنے کے لیے. کسی انسان کو آپ کوئی بہت بڑی چیز دیں تو چلا کر بولنا چاہتا ہے کہ مجھے اس انسان نے یہ چیز دیا ہے. تو اکنالج کرنا یہ انسان کے نیچر میں انٹرووون ہے. لیکن آج کا انسان آپ دیکھیں, اتنی بڑی دنیا خدا نے بنائی, سولر سسٹم بنایا, پانی کا یہاں پر اتنا بڑا ریزروائر رکھ دیا سمندروں میں, لائف سپورٹ سسٹم بنایا, یعنی ان گنت چیزیں انسان کو دی خدا نے جس پر وہ جی رہا ہے. خود یہ وجود جو ہے جو ہمارا, کہ کیسے یہ ہاتھ بنا, کیسے یہ پاؤں بنا, کیسے مائنڈ بنا, سب خدا کی بلیسنگ ہے. تو کوئی بھی خدا کی بلیسنگ کو نہیں مانتا, اکنالج نہیں کرتا, تو گیور کو بھول کر کے بلیسنگ کو لیے ہوئے ہیں. تو ان کی نیچر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے. نیچر چاہتی ہے کہ جو دے اس کو اکنالج کروں میں. اس نیچر کو آپ سپریس کیے ہوئے ہیں, اس کو ایڈریس نہیں کرتے آپ. تو انسان کا نیچر ان ایڈریسڈ حالت میں پڑا ہوا ہے. یہ ہے ٹینشن اور اسٹریس کا ریزن. یہ ہے ٹینشن اور اسٹریس کا ریزن. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کو ایک آدمی نے بہت بڑا فائدہ پہنچایا تھا, تو مجھ سے اکنالج نہیں کیا تھا انہوں نے. کئی دن تک وہ ایسے رہے, لیکن اندر اندر اٹھتے تھے وہ, کوئی بیچارے اتنا بڑا کام کیا اور میں اس کو اکنالج نہیں کر رہا ہوں. تو 10 دن کے بعد وہ دوڑ کر گیا اس کے یہاں, کہا کہ بھائی میں آیا ہوں تمہارا شکر ادا کرنے کے لیے کہ تم نے بڑا کام کر دیا میرا. تو انسان کا نیچر جو چلانا چاہتا ہے, تو سارے انسان کیا کر رہے ہیں آج کل کے, وہ خدا کی بلیسنگ تو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور خدا کو اکنالج نہیں کر رہے. تو ان کی نیچر جو ہے ان ایڈریس پڑی ہوئی ہے, ان ایڈریسڈ. یہ ہے ریزن اسٹریس کا, یہ ہے ریزن اس کا ٹینشن کا. یہ بات قرآن میں اس وقت لکھی ہوئی تھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی جب تمہارا نیچر ان ایڈریس پڑا رہے گا تو اس کا کیا رزلٹ ملے گا تم کو, تم ٹینشن میں جیو گے, اسٹریس میں جیو گے. اسی لیے آپ دیکھ لیں جو لوگ جو خدا کا اکنالج کر کے جی رہے ہیں
اس زمین پر ان کو آپ دیکھیے، وہ ٹینشن فری ہوں گے، ان میں کوئی اسٹریس نہیں ہوگا ان کو. تو یہ باتیں جو ہیں صرف پرافٹ بتا سکا، کوئی فلاسفر نہیں بتا سکا، کوئی تھنکر نہیں بتا سکا، کوئی لیڈر نہیں بتا سکا، کوئی بک نہیں ہے جس کو آپ بتائیں کہ اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ہے وَعَلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جو چیز فلاسفرس اور تھنکرس اور لیڈرس ڈسکور نہ کر سکے وہ ہمیں یہاں ملتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو فائنل ورڈ ہے وہ یہاں ہے. انسان جو اس کا جو جرنی ہے انسان کی جرنی چلتے چلتے ایک بلائنڈ ایلی پہنچ گئی ہے. آگے کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ آگے ہمیں کوئی سادھن ہمارے پاس نہیں ہے آگے کی باتوں کو جاننے کا. تو وہاں پر پرافٹ کا کلیم سامنے آتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیوں؟ خدا نے ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالا، خدا نے ان کو انسپریشن دیا، خدا نے ان کو انسپائر کیا، خدا نے ان کو ریویل کیا اپنی بات کو. تو آپ اس کو ایگزامن کیجئے. جو بھی کرائیٹیرین آپ چاہے بنائیے، لیکن ایک کرائیٹیرین جو اس میں ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے، آپ آزاد ہیں کوئی اور کرائیٹیرین بنانے کے لیے. میں نہیں کہتا کہ کوئی اور کرائیٹیرین آپ بنائیں تو بنا سکتے ہیں، اس پر مجھے اس پر آبجیکشن نہیں کوئی ہے. لیکن قرآن نے خود جو کرائیٹیرین دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کلیئرٹی ہے، قرآن میں کنسسٹنسی ہے، قرآن کنٹرڈکشن سے پاک ہے. جبکہ دوسری کوئی بھی کتاب ہے جس میں کہ کوئی انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہو تو اس سے پاک نہیں، وہ کنفیوژن دیتی ہے. ساری کتابیں جو ہیں دوسری وہ صرف آپ کو کنفیوژن تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ اس پہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے بتا نہیں سکے وہ لوگ، سارٹ آؤٹ کر کے بات کو بتا نہیں سکے وہ. تو ریلیونس میں ایریلیونس ملا ہوا ہے، ریئل میں ریئلٹی ملا ہوا ہے. کچھ باتیں رائٹ اینگل سے ہیں تو کچھ باتیں رانگ اینگل سے ہیں. اس وجہ سے ان میں کلیئرٹی نہیں ہے ان کتابوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہر انسان کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ پرافٹ کے کلیم کو ایگزامن کرے، وہ خود سوچ کر کے ایک کرائیٹیرین بنائے. اگر اس کرائیٹیرین پر اس کو اطمینان نہیں ہے تو کوئی اور کرائیٹیرین بنائے، وہ اس پہ ایگزامن کرے وہ بہت ہی سنسیئرلی. اگر وہ پاتا ہے کہ اس کرائیٹیرین پر ایگزامن کر کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ علم ہے جو علم انسان کے پاس نہیں تھا، جو انسان جس فائنل ورڈ تک، جس فائنل ڈسکوری تک انسان نہیں پہنچ پایا تھا، وہ یہاں پر ملتی ہے ہمیں. اگر اس کا دل یہ بتائے تو ظاہر ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. جیسے مکہ میں ایک صاحب آئے جو بہت اس زمانے کے لحاظ سے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ تو پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی ایسے ہیں، رسول اللہ کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. پھر ایک دن ان کو خیال میں آیا کہ میں دیکھوں تو کیا شخص کیا کہتا ہے. ان کا نام تھا زماد، باہر کے ایک ٹرائب سے آئے تھے وہ مکہ. تو گئے کہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ہے، کیا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو آپ نے سنایا ان کو اپنا میسج. اس کو سنتے ہی وہ ایک دم ان کے اندر ایک برین اسٹارمنگ ہو گئی کہ یہ کلام تو انسانی کلام نہیں ہے، یہ کلام تو انسان سے یعنی کی کیپیسٹی سے باہر کی بات ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر دہرائیے، پھر سے مجھے سنائیے اس بات کو، کیونکہ اس کو سن کر کے میں تو
یعنی معنی کے سمندر میں غرق ہو گیا. آفٹر ہیئرنگ دس I fell into deep thought in the ocean of meaning. تو بس میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں وہ بہت ہی سیریسلی سوچے. میں نے پوری زندگی اسی میں بتائی ہے، مطالعے میں، اسٹڈی میں، اور جو کچھ میں نے آج کہا وہ سب میری اپنی اسٹڈی کا خلاصہ تھا. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں میں نے کہی ہے. خود میں نے اپنی اسٹڈی سے جو بات جانا ہے، خود میری جو ڈسکوری ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری اپنی ڈسکوری ہے، یہ میرا اپنا ریئلائزیشن ہے، یہ سچائی کے بارے میں میری اپنی جانکاری ہے. تو میں نے اسی ڈھنگ سے پڑھا، اسی ڈھنگ پہ ایگزامن کیا، اور پھر میں نے ڈسکور کیا کہ واقعتاً یہی فائنل ورڈ ہے، یہی فائنل ٹروتھ ہے، یہی فائنل ڈسکوری ہے، اور اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا. تو میں دوسروں کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اسی نہج پر ایگزامن کریں، اور اگر اس کا دل گواہی دے تو جماعت کی طرح وہ بھی اس کو بھی یعنی بول پڑنا چاہیے جس طرح جماعت نے بول کر کے اس کو اکنالج کیا. آدمی کو اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے کہ سچائی کیا ہے، اس کی زندگی کا پرپس کیا ہے، لائف کیا ہے، ڈیتھ کیا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں اس کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے. جب وہ سنجیدہ ہوگا تبھی ان باتوں پر غور کرے گا، ان باتوں کو سوچے گا اور رائے بنائے گا. تو میں بہرحال اسی نتیجے پہنچا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچی ہدایت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Aisha. Even though man is aware that ideals cannot be achieved, but still man is aspiring for it. Why? دیکھیے، آئیڈیل جو ہے اس دنیا میں اچیو نہیں ہو سکتا، لیکن جو ورلڈ ہیئر آفٹر جو ہے، جو اگلی دنیا ہے، وہاں تو بلا شبہ وہ اچیویبل ہے. تو انسان کے مائنڈ کی جو پروگرامنگ ہوئی ہے، اس پروگرامنگ میں تو آئیڈل شامل ہے. بیسیکلی انسان جو ہے وہ آئیڈیل سیکنگ اینیمل ہے. انسان جو ہے آئیڈیلزم اس کے نیچر میں انٹرووون ہے. تو اپنے نیچر کی وجہ سے اس کو تو یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ وہ آئیڈیل چاہے. جو غلطی ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں چاہنے لگتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ لائف اسپین جو ہے میرا تو بہت ہی بڑا ہے. یہ جو 60-70 سال میں جیتا ہوں اس دنیا میں، یہ کل زندگی تو ہے نہیں. تو زندگی کا جو پورا اسپین ہے اس کو لے کر وہ آئیڈیلسٹ ہی ہے. وہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں، تو آپ عادی ہیں روزانہ پارک میں واک کرنے کے. تو آپ چاہیں کہ وہ پارک یہاں بھی آ جائے تو نہیں آ سکتا. تو وہ جو
شارٹ پیریڈ ہے جب کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کے بارے میں آپ سوچ لیتے ہیں کہ یہاں پر تو مجھے اس کے بغیر رہنا ہے، جب میں باہر نکلوں گا تو پھر میں واک کر سکتا ہوں. اسی طرح سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پروگرامنگ اٹ سیلف از کریکٹ، لیکن میں یہ غلطی کر رہا ہوں کہ بیفور ڈیتھ اور آفٹر ڈیتھ میں جو ڈفرینشیٹ کرنا تھا وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. غلطی یہاں ہے. یعنی ود ان ٹرین اور آؤٹ سائڈ ٹرین میں جو فرق ہے وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. اس لیے میں ٹرین ہی کے اندر چاہتا ہوں مجھے ایک مل جائے پارک واک کرنے کے لیے. تو سارا معاملہ یہ ہے. تو آئیڈیلسٹ بننا اپنے آپ میں تو بالکل نیچر کے مطابق ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں حاصل کر سکتا ہوں، غلطی وہاں ہو رہی ہے. This question is from Danish Ansari. Maulana, can you please shed some light on Prophet Yahya and Shoaib's life? And is there any learning for us from their lives? دیکھیے یہ دونوں پرافٹ جو تھے وہ اسرائیلی پرافٹ ہیں، یعنی دو برانچز مانی جاتی ہیں، ایک اسرائیلی ایک اسماعیلی. حضرت اسماعیل جو تھے وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور حضرت اسحاق تھے بیٹے ان کے بیٹے یعقوب ہوئے. تو یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو ان سے منسوب کر کے وہ اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے اسماعیلی سلسلہ، اس میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سارے دوسرے پیغمبر ہیں وہ سب آئے اسرائیلی یعنی برانچ میں. اسی میں حضرت شعیب آئے، حضرت یحییٰ آئے. تو حضرت شعیب جو تھے وہ عراق کے ایک ایریا میں تھے، وہاں انہوں نے دعوت دی، اور خاص طور پر زور دیا انہوں نے اس پر کہ مورل ویلیوز پر، یعنی توحید کے بعد اس پر زور دیا مورل ویلیوز پر، کیونکہ وہاں وہ لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں بگڑے ہوئے تھے. ان میں بگاڑ یعنی اخلاقی سینس میں، مورل ویلیوز کے سینس میں انہیں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا تھا. اس پر زیادہ زور دیا انہوں نے. لیکن جیسا کہ معلوم ہوتا ہے بائبل سے یا قرآن سے، حضرت شعیب کے میسج کو بہت کم لوگوں نے مانا، اور کوئی بڑا ریولیوشن وہاں پر وہ نہیں لا سکے. حضرت یحییٰ آئے تھے حضرت مسیح کے زمانے میں، تو ان کے معاملے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا میسج دیا. یہ فلسطین اور شام کے ایریا میں. تو اس کی لمبی کہانی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو عثمان جو بادشاہ تھا اس نے قتل کروا دیا. ایک سنگر، ایک ڈانسر تھی ایک عورت، اس ڈانسر کے اوپر وہ بہت زیادہ فریفتہ تھا وہ بادشاہ. تو وہ ڈانسر حضرت یحییٰ کو برا سمجھتی تھی، کیونکہ وہ جو مورل سسٹم بتا رہے تھے اس میں وہ غلط ثابت ہوتی تھی. تو وہ غصہ ہو گئی. تو ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ جو تم مانگے میں دوں گا. تو اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. تو اس طریقے سے وہ قتل کیے گئے. اور یہ قتل جو تھا یہ دراصل ایکسپوز کرنے کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو، جیسے پیغمبروں کو خدا نے بچایا ہے، ہمیشہ خدا کی پالیسی یہ رہی ہے، خدا کا سنت یہ رہی ہے کہ پیغمبروں کو بچاتا ہے خدا. لیکن حضرت یحییٰ کو خدا نے، خدا کی سنت کے خلاف یہ واقعہ ہوا کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا.
تو اس وقت کی یہودی سوسائٹی تھی اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے. یہ لوگ اتنا زیادہ دور تک بگڑ چکے ہیں کہ ایک ڈانسر کے کہنے پر ایک نیک آدمی کو قتل کر سکتے ہیں وہ. یہ ہے مختصر طور پر دونوں کا معاملہ. This question is from Priya. Why is it so that when God's message is one, that is monotheism, its application differs during different prophets? Please explain this with examples. نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. پرافٹ کے یہاں کبھی بھی اس کے ایکسپلینیشن میں ڈفرینس نہیں ہوا ہے. سب پرافٹ کے یہاں توحید کا یا ونس آف گاڈ کا کانسیپٹ ایک ہی رہا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. بعد کے لوگوں نے جو ایکسپلینیشن دیے تو انہوں نے ان کے یہاں آپ کو ڈیویشن ملے گا, ڈفرینس ملے گا. پرافٹ کے یہاں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ پرافٹ کے یہاں کوئی ڈفرینس ہے ایکسپلینیشن میں. اگر کہیں ہے تو وہ بعد کے لوگوں نے بگاڑا ہے. جیسے کہ آج جو بائبل ہمارے پاس ہے وہ پرافٹ کا پرزروڈ کلام نہیں ہے. پرافٹ کی باتیں اس میں ہیں تو صحیح میں غلط ملا ہوا ہے. جس طرح سے قرآن جو ہے وہ پرزرو ہے, اس طرح سے بائبل جو ہے کوئی پرزروڈ کلام نہیں ہے. تو اگر آپ فرق پائیں ڈفرینس پرافٹ کے یہاں, تو وہ پرافٹ کا اوریجنل مشن کے اعتبار سے وہ فرق نہیں ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ بعد کے لوگوں نے جو لکھا ان کے بارے میں تو انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا. یہ ہوا ہے. یعنی ان کے فالوورس نے ایسا کیا, خود پرافٹ کا ایسا فرق نہیں ملتا. This question is from Nagma. How can one develop sincerity? Why don't many people have it today? اب سنسیریٹی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن لوگوں میں ہوتی نہیں ہے وہ. تو اس کی وجہ ہے کہ لوگ اس کی پرائز نہیں دیتے. ہر چیز کی ایک پرائز ہوتی ہے, تو سنسیریٹی کی بھی ایک پرائز ہے. وہ پرائز یہ ہے کہ آپ کو سیلف لیس بننا پڑتا ہے, آپ کو آبجیکٹو بننا پڑتا ہے, آپ کو باعث سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے. تو یہ پرائز ہے اس کی. تو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سب الٹی سیدھی باتیں لیے رہیں اور سنسیئر بن جائیں, تو یہ امپاسبل ہے. پرائز دیے بغیر کوئی آدمی سنسیئر نہیں بن سکتا, اور ڈسٹریکشن سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ سنسیئر بنے تو پھر اس کو پرائز بھی دینی پڑے گی. یعنی ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا اور سیلف انٹرسٹ سے بچانا اور باعث سے بچانا اور اپنے آپ کو اپنے اندر ریئلسٹک اپروچ لانا. جو آدمی یہ سب کرے گا اس کو ضرور سنسیئر بن جائے گا. بغیر یہ سب پرائز دیے ہوئے کوئی آدمی سنسیئر نہیں بن سکتا. This question is from Dr. Farida Khanam. Man has been given a very strong ego, which comes in the way of surrendering before God. Why is man put under such a difficult test? دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ نہیں ہے. دیکھیے, ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اس کو مانا جائے گا جو بیانڈ آور کیپیسٹی ہو. یہ تو جو ہم ہیں اسی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ہم سے. یعنی ایگو کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اگر ایگوئسٹ بنتا ہے تو کا مطلب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے. تو پاور کہاں کسی انسان کے پاس ہے؟ یہ تو فالس کنوکشن میں جو لوگ جیتے ہیں وہ ایگوئسٹ بن جاتے ہیں. میرے پاس پاور ہے, میرے پاس نالج ہے, میں سپیریئر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو یہ سب تو فالس کنوکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایزی ہے کہ
آدمی اپنے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرے. ریئلسٹک اپروچ یعنی اس چیز کو وہ بلیو نہ کرنے لگے جو ہے نہیں، وہ جو ہے نہیں وہ. جیسے حضرت عمر خلیفہ تھے تو بہت بڑا ان کا اس زمانے میں بہت بڑا ایریا تھا، بہت بڑی حکومت تھی. تو ایک دن بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. تو ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تھے باہر سے، وہ ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے یعنی گھر پر یا اپنے دفتر میں نہیں ہیں، یہاں آپ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے بیت المال کا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کسی عبد کو آپ نے کہہ دیا ہوتا وہ کرتا ہے یہ کام. تو انہوں نے کہا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے زیادہ عبد کون ہے؟ تو حضرت عمر اپنے آپ کو پہچانتے تھے کہ خدا کے مقابلے میں آخری حد تک عبد ہوں، میری ہیلپ لیس ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگوئسٹ جو لوگ بنتے ہیں وہ فالس کنوکشن میں جیتے ہیں. ایگوئسٹ بننا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس آدمی کے اندر ماڈسٹی ہو، ماڈسٹی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریئلسٹک اپروچ. ماڈسٹی سچ پوچھے ریئلسٹک تھنکنگ کا دوسرا نام ہے. جب میں خدا نے کریٹ کیا تو میں بنا، خود سے تو بنا نہیں میں. خدا کے لائف سپورٹ سسٹم کو میں استعمال کرتا ہوں تو میں زندہ ہوں اس دنیا میں. خدا کے سورج کی روشنی جو ہے اس کو جب استعمال کرتا ہوں تو میں دیکھ پاتا ہوں، ورنہ میں بلائنڈ ہوں. تو آپ بتائیے کہ جب آدمی اتنا ہیلپ لیس ہے اس دنیا میں تو ماڈسٹی ہی اس کے لیے صحیح بنتی ہے بات. تو ماڈسٹی جو ہے وہ اس آدمی کے اندر ضرور ہوگی جس کے اندر سچ مچ ریئلسٹک اپروچ ہو. جو ہے وہ وہی اپنے کو سمجھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فالس کنوکشن ہے جو لوگوں کو ایگوئسٹ بنا دیتا ہے. اور جو لوگ اس رات کو سمجھ لیں اور فالسہڈ میں نہ جئیں وہ بلا شبہ وہ ماڈسٹ بن جائیں گے، وہ ایگوئسٹ نہیں ہوں گے. This question is from Razia. People claim to be able to know their past lives by past life regression therapy and give this as an argument to support the reincarnation theory. Please comment on this. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. کسی آدمی کے پاس کی خبر نہیں ہے، یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے. کہیں ایک آدھ آدمی کو وہ باقاعدہ پیپر کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاس کا جانتا ہے. ہر آدمی کو نہیں جانتا. سوال یہ ہے کہ ہر آدمی ہی ان کے نظریے کے مطابق پھر سے پیدا ہوا ہے. یہ میموری ہر آدمی کے اندر ہونی چاہیے. یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ بدھا جو تھا اس نے اپنے پاس کو دیکھ لیا تھا. یہ بھی بیس لیس کلیم ہے، کیونکہ میں نے اس کو یہاں تک پڑھا، بدھا نے اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اپنے پاس کو دیکھا ہے. خود نہیں کہا تھا انہوں نے، بعد والوں نے انٹرپریشن کر کے شامل کیا. تو یہ ان کے جس کو کہتے ہیں کہ پیرا نمی پرند مریدا می پرانند. ایک پرشین کا وہ ہے کہ پیرا نمی پرند مریدا می پرانند، کہ پیر لوگ خود نہیں اڑتے، مرید لوگ اڑاتے ہیں ان کو، مطلب جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں. تو ان کے فالوورس نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا اپنے پاسٹ کو. خود انہوں نے کوئی اس کا پروف نہیں دے سکتا کوئی آدمی، کیونکہ ان کے بہت ہی تھوڑے کلام ہیں ان کے موجود، گوتم بدھ کے بہت ہی تھوڑے، کوئی زیادہ نہیں ہیں. ان کے اپنے ڈائریکٹ طور پر منہ سے بولے ہوئے جو ورڈ موجود ہیں اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے پاس کو دیکھ لیا. تو نہ کوئی اور انسان ہے. دوسری بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ان سائنٹیفک بات ہے، اس لیے کہ ماڈرن جو سائنس ہے اس نے انسان کا جو اسٹڈی کی ہے تو یہ
اور جو ڈی این اے کے جو دریافت ہوئی ہے ان سب کو لے کر یہ پروو ہو چکا ہے کہ میموری جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ آف پرسنالٹی ہے. میری میموری میری پرسنالٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے, الگ نہیں کر سکتا میں اس کو. میموری کو الگ کر کے میری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. تو جب میں مر کر کے دوبارہ پیدا ہوا تو میری میموری کہاں چلی گئی؟ ہر آدمی کو یاد رہا ہونا چاہیے کہ میں پہلے کیا تھا, وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ہر آدمی کو. اب کیا میموری کو چھوڑ کے جاتا ہے آدمی دوسرے جنم میں؟ جب دوسرے جنم میں گیا تو میموری کو چھوڑ گیا کیا وہ؟ میں اگر دلی سے چلا جاؤں واشنگٹن تو میموری بھی میرے ساتھ ساتھ جائے گی. ایسا نہیں کہ میری میموری دلی میں رہ جائے اور میں پہنچ گیا واشنگٹن میں. یہ بالکل انسائنٹیفک ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے. چند ایک آدمی ادھر دکھاتے ہیں تو وہ بھی انسائنٹیفک ہے. چند ایک آدمی کو دکھاتے ہو بھائی, ہر آدمی کو نہیں دکھاتے. ہر آدمی کا اندر کیوں نہیں وہی اسی کی مثالیں موجود ہیں. ایک آدمی نے لکھا ہے کہ اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو ہندو سوسائٹی میں جو پیدا ہوا, ہندو گھر میں جو پیدا ہوا, کیونکہ سب مثالیں ہندو کی ہوتی ہیں, تو بالفرض اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مانیں, یہ مانیں کہ گھر میں سنتے سنتے اس کے مائنڈ میں آ گیا اس کا, اس کو ریپیٹ کر رہا ہے وہ. ویسے میں نہیں مانتا اس چیز کو, یہ کسی نے لکھا ہے ایسا. میرا کہنا یہ ہے کہ میموری جب میری پرسنالٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے تو میموری کو میرے ساتھ آنا چاہیے. ہر آدمی کی میموری کو اس کے ساتھ آنا چاہیے. تو ہر آدمی کو بتانا, ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے کہ میں پہلے ایسا تھا, میں پہلے ایسا تھا. تو بالکل بیس لیس ہے یہ محض ایک اسپیکولیشن ہے اور کچھ نہیں. This question is from Dr. Farida. Why did Jews persecute their prophets? ہاں یہ ہے, انہوں نے ایسا کیا. تو ایسا ہے کہ بعد کے زمانے میں ان میں بہت زیادہ, یعنی وہ بات آج مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے. اگر پرافٹ ہوتے تو آج مسلمان پرافٹ کے ساتھ وہی کرتے. یعنی وہی آپ فنامنا دیکھ سکتے ہیں آج کے مسلمانوں میں. تو وہ کیا تھا, ایک غلط عقیدہ بن گیا تھا ان کا کہ ہم چوزن پیپل ہیں, ہماری جنت تو پکی ہے. تو یہ پرافٹ ظاہر پر کرٹیسائز کرتے تھے کہ تم غلط کام کرتے ہو. تو غلطیوں کو سننے کو وہ تیار نہیں تھے. بائبل میں ہے کہ ہم کو اچھی اچھی کہانیاں بتاؤ, ہمارے پاس تنقید مت کرو. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ پرافٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم کو تو اچھی اچھی کہانیاں سناؤ, ہمارے پر کرٹیسائز مت کرو. لیکن وہ کرتے تھے کرٹیسائز, تو بگڑ گئے. تو کرٹیسائز جو کرتے تھے اس بنا پر وہ غصہ ہوئے اور ان کو پرسیکیوٹ کیا انہوں نے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو پکا ہے, ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم کو پیراڈائز ملے گی. آج مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان آج کے وہی ہیں جو اقبال نے کہا تھا ایک شعر ہے اقبال کا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو جو لوگ یہودیوں کو برا کہتے ہیں خود اسی میں مبتلا ہیں آج. وہ ساری باتیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں. کیوں؟ یہاں بھی وہی گڑھ لیا انہوں نے کہ ہماری جنت تو پکی ہے. سارے مسلمانوں کی جنت پکی ہے. اور کیسے پکی ہے؟ خود ہی خود بنا لیا ہے. نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے, ڈھیٹ, وہ یہ کہ اپنی جنت کو پکی سمجھ لے وہ. جی ہاں. جیسے اب دیکھیے کوئی منسٹر صاحب ہوں, کوئی بڑے منسٹر, ان کا جو بیٹا ہے کتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے وہ کہ میں تو منسٹر کا بیٹا ہوں, میں جو چاہوں کروں, میں ریڈ لائن کراس کر سکتا ہوں, مجھے کوئی روکنے والا نہیں, کچھ بھی کر سکتا ہوں میں. تو وہ نفسیات آ جاتی ہے اور لوگوں میں جو یہ سمجھ لیں کہ میری جنت پکی ہے, حالانکہ کسی کی جنت بھی پکی نہیں. یہ فالس کنوکشن میں جینے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ
یہود بھی ڈھیٹ ہو گئے تھے اور آج کے مسلمان بھی ڈھیٹ ہو گئے ہیں. This question is from Priya. Were different prophets given a different Sharia? If yes, please explain why with examples. ہاں یہ صحیح ہے کہ ڈفرینٹ پرافٹ کا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہے الدین، ایک ہے شریعہ. تو ڈفرینٹ پرافٹ کا دین ایک تھا. دین کا مطلب ہے آئیڈیالوجی. ڈفرینٹ پرافٹ کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تو ایک ہی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. شریعہ الگ الگ تھی. شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی گیون سچویشن میں اپلائی کیسے کیا جائے کسی حکم کو. تو فرق اس لحاظ سے ہوتا ہے. خود فرق رسول اللہ کے یہاں بھی تھا. مثلا جب آپ مکہ میں تھے تو وہاں پر لوگ شراب پیتے تھے، آپ نے ان کو کوڑا نہیں مارا. اور مدینے میں آپ نے ان کو کوڑا مارا. یہ فرق تھا. مدینے کی شریعت میں مکہ کی شریعت میں فرق تھا. یعنی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن تھا یہ. تو یہ فرق جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ صحیح و غلط کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. نہ ایسا ہے کہ کوئی گریجول پروسیس ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت غلط یہ سوچ ہے کہ شریعت میں ایک گریجول ارتقاء ہوا ہے. یعنی پہلے کم، یعنی ایک ایولیوشن ہوا ہے. ایولیوشن، ارتقاء مطلب ایولیوشن. تو یہ بالکل سوچ غلط ہے. کوئی ایولیوشن نہیں. یہ ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ سچویشن جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہے تو اپلائی کرنے میں الگ الگ ہو جاتا ہے. اور یہ آج بھی باقی ہے. یعنی رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی یہ ڈفرینس باقی ہے. جیسے انڈیا میں ہم الگ ڈھنگ پر اپلائی کریں گے، سعودی عرب میں الگ ڈھنگ پر اپلائی کریں گے، کیونکہ اپلیکیشن ہمیشہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتا ہے. اپلیکیشن یعنی پریکٹیکل جو ہوتا ہے حکم، تو اپلیکیشن ہمیشہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہوتا ہے. تو سچویشن ویری کرتی ہے اور ویری کرتی رہے گی. یعنی یہ اس کو سمجھ لیے اچھی طریقے سے کہ ابھی بھی وہی باقی ہے، وہی رول کہ سچویشن جب بدلے گی تو حکم بدل جائے گا. تو سچویشن ہمیشہ ویری کرتی ہے، اس لیے اپلیکیشن بھی ہمیشہ الگ الگ ہو جاتا ہے. بس یہ مطلب ہے اس کا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. This question is from Dr. Farida Khanam. I interacted with some American students who were doing meditation under a yogi. They said that they enjoyed joy and bliss through meditation. What is the truth in it? کیونکہ میں نے بھی ایک زمانے میں ایک صوفی صاحب سے یہ سب کرتا تھا، تو بہت جلدی میں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹیسی. اردو میں وجد کہتے ہیں. ایکسٹیسی آپ تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی یعنی اس کو خدا کو لے کر کے، اللہ اللہ کو لے کر کے آپ دھیان گان کریں. آپ کسی بھی چیز کا کیجیے، ہمالیہ پہاڑ کا آپ کیجیے، گنگا ندی کا کیجیے، تو آپ کو کچھ لگا کچھ اندر میں کوئی لائٹ آ رہی ہے، وہی ایکسٹیسی کی وجہ سے. تو وہ کوئی نہیں، وہ کچھ بھی حقیقت اس کی نہیں ہے. وہ امیجز جو ہوتی ہیں وہ بعض ایک یعنی آپ جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے اندر تو کچھ امیجز ایسی آتی رہتی ہیں، ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی. تو ایک حقیقی جو وہ ہے، ایک ریئل جو ایکسپیرئنس ہے وہ آنکھ بند کر کے نہیں ہوتا، وہ آنکھ کھول کر ہوتا ہے. یہ سارے آنکھ بند کر کے ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں. آنکھ بند کر کے جو ایکسپیرئنس کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسٹیسی. وہ امیجز آتی ہیں، وہ امیجز کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن آنکھ کھول کر کے جو آپ کرتے ہیں، یعنی آپ جو کنٹمپلیشن کے ذریعے سے سوچتے ہیں، اس میں جو آپ باتیں آپ کو ڈسکور ہوتی ہیں، جو ریئلائز ہوتی ہیں، میں دیکھ وہی اصل ہے. اور یہ سب جو امیجز دیکھتے ہیں وہ لوگ،
وہ بالکل بیس لیس بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.